سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت کریمہ دا حصہ جڑا تلاوت کی دے اندے وچ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد البتہ تحقیق من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان فرمایا ایمان والے دے ہوتے اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہیں دے درمیان اپنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجیے۔ اندے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان دا ذکر کیتے اور حقیقت یہ ہے کہ احسان دی قدر کرن والے بھی اوہے ہیں جنہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بھیجیا۔ انہاں لوگوں نے آقا علیہ السلام دی محبت، حضور علیہ السلام دی عقیدت اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جذباتی وابستگی کی میں پیدا کی تھی۔ صرف ان نقشہ میں اچھی کیسا باقی بیان تفصیل دے نال مفتی صاحب باتیں کرے سن۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرے نے یہ گال کے لیے قافلہ عشق دے سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرے نے مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عمرو بن خوف قبیلے دا کوئی معاملہ ہے صلح صفائی دا حضور فیصلہ فرماون واسطے تشریف ان کے گئے۔ نماز دا وقت ہی گیا، مؤذن آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خدمت دے وچ کہ نماز دا ٹائم ٹھیک ہے، اگر آنکھوں اذان دینا تو اسا نماز پڑھائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے تو اذان دے، میں نماز پڑھے تھا۔ تو انہوں نے اذان دے دی تھی اور صحابہ کرام نماز پڑھتے پہ این نماز دی حالت دے وچ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گھن کے آئے۔ حضور علیہ السلام صفہ چریندے ہوئے پہلی صف تک جلے پہنچے اور ابو نماز پڑھاون والا قافلہ عشق دا سالار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہن۔ تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ انہیں کو علم تھی گیا ہو سے، لیکن وہ نماز صدیق اکبر دی ہے، ساری نماز کا کہنا ہے کہ مختلف خیالیں دے وچ ساری نماز گزر بنی، تو نماز دے وچ منہمک ہن کیوں سبق دیتا ہویا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ اے مسلمان جے دلے تو نماز پڑھ اے تصور کر کے تو رب کو دیکھدا کھڑی، اگر تو رب کو نہیں دیکھ سکتا یا اتنی تیرے اندر وہ روحانی طاقت اور قوت پیدا نہیں تھی فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ ٹائم اے ذہن دے وچ رکھ کہ رب تے کو دیکھدا کھڑے کہ میرا بندہ نماز پڑھتا۔ تو صدیق اکبر ہن نماز پڑھاون والے، صحابہ نے جے ڈٹھا کہ حضور علیہ السلام پہلی صف تک پہنچ گئے، صدیق اکبر کو نہیں پتہ چلا، تو انہوں نے کیا کیتا صدیق اکبر کو متوجہ کرن دی خاطر انہوں نے تالیاں بجاون شروع کر دیا۔ ان دے باوجود صدیق اکبر اتنا نماز دی وچ منہمک ہن، انہاں دی توجہ نہیں تھی بھئی وجہ کیا ہے، او جلے چھک دا تالیاں بجایا تا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کو پتہ چل گیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر پچھو کر ہٹن پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیق تو نماز مکمل کرا۔ حضور نے حکم دیتا، آقا دے حکم دے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھو کرائے
ایڑیاں دے بل پچھو تر آ کے صف دے وچ جنہے شامل تھے. حضور علیہ السلام مصلی امامت تے کھڑے تھے اور آقا نے نماز مکمل کرائی. نماز مکمل کراون تو بعد حضور نے پوچھا کیا ابو بکر تے کو میں منع کیتا ہے, تے کو میں آکھیا ہے, تے کو میں تاکید کیتی ہے, تے میرے حکم دے باوجود تے نماز مکمل کیوں نہیں کرے؟ تو ابو قافلہ عشق سالار نے کیا جواب دیتا؟ انہوں نے جواب دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ انہیں دے والد ابو قحافہ دے بیٹے دی ایک جرت کی نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ کا رسول پچھو ہوئے اور اگو کھڑ کے وہ نماز دی امامت کراوے. تو اے ہے قدر شناسی جڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے وچ پیدا تھی گئی. اور یہ صدیق اکبر گھر دے وچ بیٹھے گفتگو چلی. آپ دے بیٹے عبد الرحمن بعد دے وچ اسلام گھن کے آئے. گفتگو دے وچ بیٹا اپنے باپ کو آتا پہ, پوتر پیو کو آگدا پہ, عبد الرحمن آگدا پہ کہ ابا جان غزوہ بدر دے وچ ایک ایہو جہاں موقع آ گیا ہے تسا میری تلوار دی زد وچ آ گیا ہے. اگر والد نہ ہوندے میں تو حیا آ گئی ہے, والد نہ ہوندے تو تھوڑا سر قلم تھی ونجے ہاں. تو اون ٹائم صدیق اکبر نے کیا جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا کہ پتر تو میری تلوار دی زد وچ نہیں آیا, اگر تو میری تلوار دی زد وچ آندا تو رب کعبہ دی قسم میں اے نہ نے کہا کہ اے میرا پتر تو میرے محبوب دی دشمن دی صف دے وچ شامل آوے. تو صدیق اکبر دی تلوار تیرا سر قلم کر دے گا اور اے نہ دیکھے ہاں کہ ابو میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ. اے جذبہ, اے محبت اور اے عقیدت انہوں نے اندر پاتی ویندی ہوئی. اور اے صحیح بخاری دی حدیث ہے, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بھی ہن, آپ دے صحابی بھی ہن, خدمتگار بھی ہن. آپ روایت کریں دیں کہ حضور علیہ السلام دی زندگی دا آخری بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. حضرت علامہ مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب سعیدی, مفتی محمد ارشاد احمد صاحب سعیدی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ بابا غریب شاہ صاحب بخاری, جناب مفتی ارشاد احمد صاحب سعیدی. الحمدللہ تو آنے سارے حضور غزالی دماغ دردہ رنگیا ہویا جوان, اللہ آپ دی عمر دراز فرماوے. خوش بخت دوستو, آج ایک خطاب سن سو تو سارے دل دے دریچے کھول بیٹھن, کھڑکیاں کھول بیٹھن. اور اے سن سو کہ قبلہ ڈاکٹر حضور طاہر القادری صاحب کسی ملے نے بیٹھن. آپ کو اور رنگ لگے کہ اللہ آپ نے مدرات کرے. سارے حضور غزالی زمان آپ کی محبت اور آپ درد غلام مرید ہیں. الحمدللہ تمام دوست بہوے سو ٹھیک ہے. آپ دا قاضی سے میں کہتے پیش کرے تو